اللہ کی رحمت سے بقرہ کی 2/97 2/97 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اللہ خلاق خل نہیں صحیح خلاق کل کہہ دے من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ. آپ کہیں کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، جبرائیل کی مخالفت کرتا ہے، فإنه تو جبرائیل نے کیا کیا ہے؟ فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، تو اس نے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے. کیا چیز نازل کی ہے؟ وہ چیز نازل کی ہے مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ ما بین یدیہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہ بڑا عجیب و غریب لفظ ہے. یہ کہا ہے کہ اس قرآن سے یہ جو نازل ہوا ہے اس سے پہلے جو کچھ تھا، یعنی اس قرآن سے پہلے جو کچھ تھا. کئی جگہ پہ آیا ہے کہ ما بین ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں میں ہے اس سے پہلے. یعنی اگر سامنے والی کتاب ہے تورات والے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ تورات میں جو کچھ ہے. اگر انجیل والے ہیں تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو کچھ انجیل میں ہے. اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے یہ ذرا اپنی طرف کی ایک الگ قسم کی ہے، منفرد ہے، کہ قرآن سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ چاہے ہندوؤں میں جو کچھ ہے، چاہے عیسائیوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، زرتشتوں کے پاس ہے، دنیا جہان میں قرآن سے پہلے جو کچھ کسی کے پاس الہامی کتاب ہے، ہدایت کے دعوے دار کوئی ہیں کہ ہمارے پاس صحیفے ہیں، جو کچھ ہے وہ سارے کے سارے ان کی تصدیق کون کرے گا؟ یہ قرآن کرے گا. یہ دعویٰ ذرا ایک منفرد قسم کا ہے. پہلے ہم جو پڑھتے آئے ہیں کہ تورات میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق یہ کرے گا، انجیل میں جو مخاطب ہے ان کی بات ہوتی رہی ہے. اب مخاطب کسی کو نہیں کیا گیا بلکہ قرآن کی بات کی گئی ہے کہ قرآن سے پہلے جو کچھ آ چکا ہے. یدہ ہے تو ہے کی ضمیر کس طرح ہے؟ باعث کی ضمیر ہے، یدہ ہم نہیں ہے. یہ غیر ضمیر قرآن کی
کسی ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی، ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اس قرآن سے پہلے یہ دیکھنا یہاں بھی ہے کہ جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو کچھ پہلے آیا چکا، اس میں نام نہیں لیا گیا، جو بھی آدمی کوئی لائے آپ کے پاس بات۔ اب یہاں یہ جو بات کی جا رہی ہے، جب قرآن اپنے سے پہلے ہر طرح کے جتنی ہدایت کی کتابیں ہیں، جو کچھ بھی ہے لوگوں کے پاس، جب وہ محتاج ہیں قرآن کی تصدیق کے، تو بعد والے کس کھیل کی مولی؟ یہ قرآن کا مقام ہے جو اللہ پاک نے دیا ہے۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ، اسی وہ وہاں بھی یہی ہے، اس قرآن کے پہلے سے وہاں سے کتابوں میں جو کچھ باطل ہے وہ اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ اس نے جب تصدیق کرنی ہے تو اس نے تو کھرا اور کھوٹا الگ کر دینا ہے، تو اس کے ذریعے تصدیق ہونی ہے۔ جس کی تائید یہ قرآن کرے گا وہ سچ، اور جس کی یہ تائید نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے، اوپر بات ہو چکی، وہ کیا کہتے ہیں، یکتمون بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، وہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی صفت بیان کرتے ہیں کہ یہ اپنے سے پہلے ہر طرح کے جو دینی مواد ہے، الہامی کتب ہے، جو کچھ صحائف ہیں دنیا جہان کی کسی بھی قوم کے پاس، سب کی تصدیق کس نے کرنی ہے؟ قرآن نے۔ اور وہ جو میں پڑھ رہا تھا 41/41، لا یاتی الباطل انہ لکتاب عزیز، یہ کتاب ہے جو سب پر غالب ہے۔ فوقیت اس کتاب کو ہے، مرکزیت اس کتاب کو حاصل ہے، حکمرانی عزیز، عزیز مصر کا حکمران، حکمرانی اس کتاب کو ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، سب کتابوں پہ غالب کتاب یہ ہے۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ، کوئی باطل پہلی کتابوں کا اس میں نہیں آ سکتا، ولا من خلفہ، نہ بعد والی کتابیں ان کا کوئی باطل اس کے اندر آ پا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد والی کتابوں سے باطل اگر آپ نے چھانٹی کرنی ہے تو اس کتاب سے، کسی کتاب نے پہلا باطل اور بعد کا باطل چھانٹی اس کے قرآن میں کر دینی ہے۔ کیوں؟ یہ کتاب قیامت تک کے لیے آپ کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور آگے فرمایا وہدم، اور یہی آپ کے لیے، اب خدا جو ہے وہ تھا پہلی ساری کتابوں کی تصدیق، اب خدا ہے آگے کے لیے، جو قومیں گزر گئی ان کے لیے تو اس نے خدا نہیں بننا تھا، وہ تو مر گئے، تو خدا زندوں کے لیے، اور قیامت تک جو انسان آتے رہیں گے ان کے لیے خدا کیا ہے؟ کوئی کتب روایات نہیں بن سکتی خدا۔ ہاں، قرآن کے تحت لاؤ، قرآن کی چھلنی سے گزارو، جو قرآن کی تشریح کے طور پہ آپ کی سمجھ میں ہے اس کو لو، لیکن اس طرح نہیں کہ قرآن پر قاضی بن کے بیٹھ جائیں۔ قاضی صاحب پہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ انہ لکتاب عزیز۔ اب جو یہ کہے کہ جی جو روایات ہیں وہ قاضی ہیں، تو قرآن کے تو خلاف ہوگی بات، کیسے مانی جا سکتی ہے؟ چاہے اس کے پیچھے جتنے مرضی ائمہ کرام اور علماء کے نام ہو، نامی گرامی، ہمارے لیے رتی برابر ان کی اہمیت نہیں، رتی برابر بھی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن نے جرت دی ہے، قرآن نے ہمیں یہ جرت دی ہے کہ بات شخصیت کی نہیں ہوگی، نام کی نہیں ہوگی، قرآن کی ہوگی۔ اور آگے ذرا آگے بھی سمجھ، وہ بشریٰ للمؤمنین، جو اس ہدایت نامے کے مطابق چلے گا تو قیامت تک یہ قرآن الہدا ہے، اور جو اس کو مانے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے لیے آگے بشارتیں ہیں، اس کی زندگی آسان ہے، وہ تذبذب سے نکل جائے گا۔ بشرا اس کو کہتے ہیں، خوشخبری اس کو ملتی ہے جس کے وہ پتہ ہو کہ آگے میرے لیے آسانیاں ہیں، اس کو تو بشارت نہیں جاتی جس کو حکم و پھانسی کا کہ جی پھانسی مبارک ہو، جی بشارت و پھانسی ہوگی۔ یہ بشارتیں ہیں کہ اس پر تنگیاں تکلیفیں، یہ ساری ذلت رسوائی ختم۔ تو آج ہمارے لیے بشرا نہیں رہی۔ یہ قرآن جب کہتا ہے کہ یہ بشرا للمؤمنین ہے تو مومنین رسوائی اور ذلت اور زوال کے شکار نہیں ہو سکتے اگر قرآن پہ ہوتے تھے۔ یہ کرائٹیریا ہے، یہ کرائٹیریا ہے قرآن کا۔
اور ایک اور جگہ فرمایا رحمت للمومنین، مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ یہ باعث رحمت کیسے ہے کہ میرے سامنے بڑے بڑے نام آتے ہیں، میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں کہ قرآن کو ماننے سے جرت کیسے آتی ہے۔ یہ جرت جو آتی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمت کی نشانی ہے کہ ایک آدمی وہ کہہ لڑا دے ممولے کو شاہ باز سے، تو یہ جرت جو پیدا کرتا ہے قرآن آپ کے اندر۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ دور صحابہ ہے، آپ ذرا دیکھیں قرآن نے آپ کو ایک جرت دی ہے، اب آپ اس کا استعمال کریں نہ کریں، یا بڑے بڑے علماء کے ناموں سے فلاں امام فلاں امام فلاں امام اور اماموں کے ناموں سے ہی آپ خوف زدہ ہو جائیں اور ان کے آگے سرنڈر کر دیں اور جو وہ کہتے جائیں چاہے خلاف قرآن وہ مانتے جائیں، تو یہ پھر قرآن تو جرت دیتا ہے۔ قرآن نام نہیں دیتا، نام پہ مروب نہیں ہونے دیتا۔ قرآن نے کہا ہے صحابہ ایک خبر لے کے چلتے ہیں، ذرا سوچنے والی بات ہے، میں اس کو دوسرے اینگل سے بیان کر رہا ہوں۔ صحابہ ایک خبر لے کے چلتے ہیں، فلاں جگہ پہ ایسے ہو گیا، ایک تو کا معاملہ چلتا ہے، صحابہ بیان کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ڈانٹا اور یہ کہا ہے کہ تم نے جب یہ خبر سنی، جب یہ روایت تمہیں پہنچی، تمہاری زبانوں سے روایت ان فلاں ان فلاں ان فلاں ایسی چلتی ہے نا، روایت ان فلاں ہی ہے نا، ساری کتابیں ان سے بھری ہیں، تو تمہیں جب یہ ان فلاں بات آئی تو تم نے کیوں نہیں کہا ھذا بہتان؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے نام سے ایک بات سمجھائی ہے ہمیں کہ نام پہ مت جاؤ، ان قریب ہو سکتا ہے ان فلاں کے نام پہ بڑے بڑے جید علماء امام یہ ساری باتیں آئیں گی، تو میں تمہیں جرت دے رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم یہ اس وقت اگر میں نے کہا تھا کہ تم نے ھذا بہتان عظیم کیوں نہیں کہا، تو میں نے تمہیں جرت دی ہے کہنے کی کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا، اور اگر آئندہ آئے اور قرآن کے خلاف بات ہو تو تمہیں کہنا چاہیے ھذا بہتان عظیم۔ اگر صحابہ راوی ہو اور کہا جا سکتا ہے کہ ھذا بہتان عظیم ہو، تو اس کے بعد والے اور صدیوں بعد والے ان کی کہے پہ ان کی روایت پہ قرآن کے خلاف بات ہو تو کیوں نام کہیں ھذا بہتان؟ ہمیں ایک راوی بتاتا ہے کہ حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے نہا کے دکھا دیا، ہم کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ھذا بہتان۔ ہمیں اگر کوئی کہے کہ رسول اکرم ایک باغیچے میں گئے اور وہاں ایک عورت لائی گئی اور اس سے کہا کہ اپنا آپ میرے حوالے کرو، اور اس عورت نے کہا کہ کیا کبھی شہزادیاں بھی اپنے آپ کو مزاریوں کے حوالے کرتی ہیں، تو آپ کیا کہو گے؟ ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم ہم کہیں گے، چاہے اس کے پیچھے امام بخاری ہو، چاہے اس کے پیچھے امام طحاوی ہو، چاہے امام بغدادی ہو، چاہے امام خطابی ہو، جو بھی اس کے پیچھے امام ہو، جتنے بڑے نام ہو۔ یہ جب صحابہ کے بارے میں قرآن نے ہمیں جرت دی ہے تو آگے ہم نے جرت کہاں ہماری غائب ہو جائے گی؟ تو قرآن جرت دیتا ہے، یہی ہے اس کی رحمت۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک اشارہ دیا ہے، اس کے علاوہ رحمتوں کی اور ہزار، یہ جری کرتا ہے انسان کو۔ یہ وہی بات ہے لڑاتے ممولے کو شاہباز سے، یہ نام کے شاہبازوں سے قرآن لڑتا ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ قرآن کے خلاف کوئی بات قرآن نہیں مانتا۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، قرآن کہے کہ انہ کان صدیقا نبیہ، اور ہماری روایت کہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے، ہم کیا کہیں گے؟ ہر جرت پیدا کرتا ہے قرآن آپ کے سامنے۔ آگے چلتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرئیل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو یہ دشمنی کرے اللہ سے، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے جو قرآن کو نہ مانے۔ یہ تصور جو آتا ہے ہمارے ہاں بھی کہیں کہیں اٹھتا کہیں نہ کہیں دھواں اٹھتا ہے، یہ جبریل دشمنی اس کا، وہ کہتے ہیں جی بھائی جو ہے یہ تو فلاں پہ آنی تھی، فلاں جگہ پہ آ گئی، اس کو مطلب یہ ہے کہ یا جبریل نے غلط کام کیا، یعنی اللہ نے بھیجا تھا کہیں اور یہ چلے گئے کہیں اور، تو سارا کام تو جبریل نے غلط کر دیا۔ تو یہ دھواں اس وقت بھی اٹھ رہا تھا، اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو وہی جبریل جو وہی لاتا رہا ہے، یہ تو لاتا رہا ہے سارے کے ساری بنی اسرائیل میں،
یہ اب جبریل کو کیا ہو گیا، ادھر چھوڑ کے ادھر چلا گیا. تو یہ جو تھی ان کی مخالفت تھی، یہ غلط. یعنی اول تو ادھر آیا نہیں، آیا تو پھر جبریل بھولا ہے، تو جبریل کے ساتھ دشمنی. تو جبریل تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایسا معاملہ ہے تو پھر اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. من کانا عدو للہ ہے، جو اللہ کا دشمن بنے، وہ ملائکت ہی اور اس کے ملائکوں کا، اور رسول ہی اور اس کے رسولوں کا، صرف اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنی من گھڑت روایات کے اوپر لگتے ہوئے، اپنی من گھڑت وہ اٹیچمنٹ عصبیت کی وجہ سے اگر کوئی دشمنی کا اظہار کرے ملائکہ سے، رسولوں سے، وجبرائیل و میکال، جبرائیل اور میکائیل، فإن اللہ عدو للکافرین، تو وہ پھر ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، پھر اللہ ان کا دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن. در حقیقت بات یہ، میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، یہ 2-3 غلط فہمی ہے ہماری، اگر ہم وہ سمجھ لیں. یہ میں جب یہ بات کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک اور آدمی نے، پہلی دفعہ میں پڑھ رہا تھا، اس نے بھی یہی بات کیا، لیکن وہ کون ہے، یورپ کا نو مسلم، تو نیا مسلمان ہوا ہے. تو اس سے کسی نے سوال کیا کہ تم قادیانیوں کو کیا سمجھتے ہو؟ تو اس کا خیال یہ تھا کہ یہ نو مسلم ہے اور ذرا وسیع المشرب ہے، فراخ دل ہے، تو یہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے گا. اور تو میں نے ان کو کیا سمجھا؟ یہ پوزیشن انہوں نے خود لی ہے. یہ جو وہ سمجھانا چاہیں گے ہم تو وہ سمجھیں گے. تو اگر وہ مجھے کافر کہتے ہیں کہ میں ان کے نبی کو نہ مانوں تو میں کافر ہوں، تو یہ تو ان کا پہل تو وہ کر رہے ہیں، وہ مجھے کافر کہہ رہے ہیں. تو جب وہ مجھے کافر کہہ رہے ہیں تو خود بخود وہ کافر ہے میرے حساب سے. یہی پوزیشن ہے ایگزیکٹلی قادیانیوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں لی ہے کہ دشمنی وہ جب اللہ سے کریں گے تو پہل تو انسان نے کی ہے. تو جب اللہ سے کہا کہ اللہ سے دشمنی انہوں نے کی اپنے عقائد کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے تعصب کے اظہار کے لیے، اپنی حمیت جاہلیت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بھی تمہارے ساتھ دشمنی. پہل تم نے اگر دشمنی کیا تو ٹھیک ہے، پھر ہماری بھی دشمنی. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ دشمنی کرتے رہیں اور ہم کہیں بس ٹھیک ہے جی آپ سچے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر میں غلط ہوں، میں پھر جھوٹا ہوں، میں اپنے مقام پہ ٹھیک نہیں ہوں. کہ ایک آدمی مجھے کہے کہ تم کافر ہو اور میں کہوں کہ تم صحیح کہتے ہو، تم پھر بھی میرے نزدیک بہت اچھے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مقام پہ نہیں، میں منافق ہوں. یہ کئی دفعہ قادیانی حضرات یہ بڑے وہ بنتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جی دیکھیں جی ہمارا قرآن بھی ہے، ہمارا قبلہ بھی ہے، یہ ہم بھی اس رسول کو مانتے ہیں اور ہم نمازیں بھی یہی پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. انہوں نے ہمیں اپنے سے کاٹ کے بلک کر دیا جی. یہ پروپیگنڈا زیادہ چلتا ہے. اور میں ایک دفعہ اسپیشل اسی کام کے لیے جب وہ نائب مرکزی امیر تھے ختم نبوت کے، وہ فوت ہو گئے، مولانا نفیس الحسینی صاحب، بڑے مشہور بزرگ تھے لاہور کے. تو بارے میں ان کے لوگوں نے ان کو قطب لاہور کا درجہ دیا ہوا تھا. تو میں ان کو اسپیشل جا کے ملا اور پورا مجمع بیٹھا ہوا تھا، علماء کو ان کے پاس. تو میں نے ان کو کھڑے ہو کے میں نے یہی بات کی ان کو. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ جگہ جگہ کہتے ہیں مرزائی کافر، مرزائی کافر، مرزائی کافر دنیا جہان میں، اور وہ پھر آگے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے ظالم ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں. جب تو وہ مظلوم بنتے ہیں، جبکہ وہ ہیں حقیقت میں ظالم، مظلوم ہم ہیں. تو آپ کو یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ پہلے انہوں نے کی ہے، انہوں نے وہ سٹینڈ لیا ہے کہ جو اس کو نہیں مانے مرزا کو وہ کافر ہے. تو انہوں نے ہمیں پہلے کافر قرار دیا، اس کے بعد تو ہمارا ریئیکشن ہے، ایکشن تو ان کا ہے. تو یہ بات سن کے انہوں نے ایک دفعہ سناٹا چھا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ اپنے تمام جو ہمارے مبلغین ہیں یہ بات ان کو میں کہوں گا. یہ میرے سامنے میں نے کہا میں آپ کی حجت پوری کر دوں، آگے تو مانے نہ مانے. تو یہاں بھی وہی بات ہے، پہلے انسان نے کی کہ وہ دشمن بنے اس سارے سسٹم کے، اللہ کے، ملائکہ کے، رسولوں کے. نہیں مانا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو. تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تمہاری دشمنی پہ جو انکار کرنے والے ہیں دشمنی ان کے ساتھ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ بَيِّنَةً. بات یہ ہے کہ یہاں مخالفت اور دشمنی کی تو بات ہی نہیں ہے. وَلَقَدْ یقیناً أَنزَلْنَا ہم نے نازل کیا ہے. کیوں مخالفت ہو؟
کس بات کا انکار ہے؟ جب ہم نے یقیناً یہ نازل کیا ہے الیک تیری طرف، یہ کوئی بھولے سے کام نہیں ہوا کہ ادھر بھائی یعنی ادھر آ گئی، الیک پیچھے سے ٹارگٹ ہی تم ہی تھے، ہم نے تمہاری طرف ہی بھیجا ہے اس کو، اور وہ صحیح جگہ پہ آیا ہے۔ الیک تمہاری طرف آیات بینات، یہ اتنی روشن جگمگاتی آیات، بینات، بینات آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے قرآن کا اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں ہدا، ایک ٹریک، اور ٹریک پر بینات کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاز رات کو جب اترتے ہیں تو جو رن وے ہے وہ ہدا ہے، اس کے ارد گرد لائٹیں لگی ہوتی ہیں جو اس کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ اس کے اندر رہنا ہے۔ تو آیات بینات، یہ قرآن کی جگمگاتی روشن واضح نظر آنے والی، دماغ کو روشن کرنے والی اور جو نور پیدا کرنے والی، آپ کو بتانے والی صحیح راستہ، اس کی موجودگی میں انسان بھٹکتا نہیں ہے، ڈی ٹریک نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوتا، اپنے راستے پہ رواں دواں رہتا ہے۔ پھر دھڑک کتنی سپیڈ سے جہاز آتا ہے اور آرام سے دھڑک کو اتر جاتا ہے رات کے اندھیرے میں، بینات کی وجہ سے۔ یہ جو لائٹ ٹاور لگے ہوتے ہیں سمندروں میں، لائٹ ہاؤس، یہ بینات ہیں، ان کو عربی میں بینات کہتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں آرام سے اپنے اپنی گودی میں اپنے اپنے راستوں پہ آرام سے آگے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ انسان کے لیے آیات بینات۔ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر آپ کے اندر وہ جو ہے نا آپ کا، یہ بالکل ایسے ہوتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، جیسے ٹارچ ہوتی ہے تو ٹارچ جب آتی ہے تو ہر ایک اندر سیل ہے، اب بٹن اس کا آن آف کرنا یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ قرآن جو ہے وہ آپ کے سیل کو ایک دفعہ چارج کر دیتا ہے، روشنی، نور، اس کی روشنی میں آپ جہاں جائیں گے آپ کو راستے صاف واضح نظر آتے جائیں گے۔ اور اگر قرآن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ قرآن جو ہے وہ آپ کو چارج کر دیتا ہے تو کیا پیدا ہوتی ہے؟ روشنی، نور۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کو، جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ جو آپ پڑھتے ہیں آیت الکرسی، اس کے آگے کیا آتا ہے؟ ظلمات۔ ہاں جی، یہ ہے جی اس کا 53۔ ہاں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے وہ ملغوبے سے الگ کر دی گئی ہے، کوئی گڑبڑ کام نہیں رہا، بالکل الگ تھلگ رہا۔ جو ہدایت کا راستہ ہے وہ جگمگا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے کہ آگے سڑک ختم کہاں ہوتی ہے اور آگے سے وہ برم کہاں سے شروع ہوتا ہے اور پنگنڈی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا فَمَن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے طاغوت کا، وَیُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اللہ کے پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ اس نے صحیح ایک مضبوطی سے سہارا پکڑ لیا، لا انفصام لہا، جو کسی بھی جھٹکے سے اور کسی بھی حالت میں ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا جب وہاں پہنچوں گا۔ آگے بات آتی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اصل بات جو ولی ڈھونڈتے ہیں نا یہاں دنیا میں لوگ ولی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جو اصل ولی ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ اللہ ہو بھائی، چڑھاوے چڑھانے اس کے چڑھاؤ۔ اللہ تو کہتا ہے میں نے چڑھاوے کے لیے جگہ بتا دی ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس اپنے ولی کی محبت میں، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ سب آپ کے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مزار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، قبروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ مومنوں کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، یہ ہے ظلمات سے جو چیز بچاتی ہے اندھیروں سے، یہ ہے آیات بینات، یہ قرآن نور پیدا کرتا ہے، اور جو قرآن کی طرف نہیں آتا وہ اندھیروں میں بھٹکتا ہے۔ اور جن کے جو لوگ کفر کرتے ہیں ایسے، جو قرآن سے دور جاتے ہیں، ان کے ولی کون ہے؟ طاغوت، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اچھے خاصے نور میں ہوتے ہوئے لوگ بھٹک جاتے ہیں، وہ ظلمات میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع کرو، اس کے مطابق عمل کرو جو اس پیغمبر کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہ نور ہے قرآن۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ قرآن ہے جو پھر وہی بات آتی ہے نا کہ ہائے ظالم تو نے پی نہیں، قرآن کی طرف آ کے اس کو ایک دفعہ پڑھ کے ایک دفعہ ترجمے میں ساتھ پڑھا۔ میں نے کتنے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ناول پڑھتے ہو، بڑے بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہو، سب کچھ ہے، ایک دفعہ اس کو پڑھ لو بس ترجمے کے ساتھ، کسی کا بھی لے لو ترجمہ، جو آپ کو پسند ہے اس کو لے لو، اپنے فرقے کا لے لو، باقی آگے قرآن کو اپنے کام کرنے دو، آپ دیکھو کیا کرتا ہے۔ وما یکفر بہا الا، اس سے انکار وہی کرتا ہے جو اللہ کی حدود سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اس کی نیت ہی خراب ہے، خراب نیت والا باہر بھاگتا ہے، فسق تو اس کے دائرے سے باہر نکلتا ہے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی لوگوں سے عہد لیا گیا، جب بھی ہر دفعہ جب بھی کتاب اللہ آئی ہے، کتاب اللہ جب بھی آئی ہے، جب انسان گمراہی کا شکار ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، اپنی کتاب بھیجی، تو ہر دفعہ کیا ہوا، ان سے عہد لیا گیا کہ بھائی اب یہ تو ہم نے تمہیں یہ دے دی ہے کتاب، اس کے ساتھ خود بے قوت مضبوطی کے ساتھ لگ جاؤ، لیکن ہر دفعہ کیا ہوا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اکثر لوگوں نے فریق مِّنْهُمْ، پہلے فرقہ بناتے ہیں اور فریق بنتے ہیں، فرقے سے فریق بنتے ہیں، فرقہ بنایا کہ نہیں جی ایسے نہیں، ایسے جی ایسے نہیں، ایسے، اور کیا ہے اس کو پیٹ بیچتے، ہمارے لیے ہماری وہ کافی روایات کافی، قرآن کافی نہیں، وہ کہتا ہے ہمارے لیے ہمارے فقہ کافی ہے، قرآن کافی نہیں۔ ہم نے یہاں لوگوں سے پوچھا کہ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو اگلے اتوار بتائیں گے، ہم پوچھ کے آئے آپ نے شاید، اور اگلی دفعہ آئے تو کہتے ہیں جی قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اولم یکفی انا انزلنا الیک الکتاب، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی؟ وہ کہتے نہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس پر ایمان نہیں، اس کو نہ پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کا جو رتبہ اور جو اس کا درجہ ہے وہ سمجھ میں آیا، اور نہ وہ ایمان پیدا ہوا جو قرآن چاہتا ہے، اس لیول کا ایمان پیدا نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی رسول کوئی ان کے پاس آیا، مصدق لما معہم، اور وہ جو کچھ ان کے پاس تھا اس کی تصدیق کی۔ یہ تصدیق یہ نہیں ہوتی کہ جو کچھ ہے سب ٹھپا لگا دیا، یعنی جو کچھ ان سے ہے اس کی چھانٹی کر کے جو سچ ہے سچ اور جھوٹ کو الگ کر دیا۔ مصدق اسم فاعل کے طور پہ استعمال ہوا، ہاں اس نے ویریفیکیشن کی کہ یہ ٹھیک یہ غلط۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو جو جن کو کتاب دی گئی تھی اور جو عادی ہو گئے تھے اس کتاب میں تعریفیں کرنے کے، اس کتاب میں آیتیں منسوخ کرنے کے، اس کتاب کو مشکوک بنانے میں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ایک طرف ڈال دیا، اپنی برا ظہور ہے، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دی، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے نہیں۔ تو ہر جگہ پہ جب بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اہمیت کس کو دے رہے ہیں؟ کتاب اللہ کو، کہ جب بھی کتاب اللہ کو پھینکا
فرقے بنے، جب بھی کتاب اللہ سے دوری ہوئی فرقے بنے، جب بھی کتاب اللہ کو مصدق نہیں مانا، کتاب اللہ کو اس کا پیوٹل رول، مرکزی رول نہیں دیا، فرقے بنے۔ آگے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جب قرآن سے ہٹیں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ پھر اتباع کریں گے ما تتلو الشیاطین، جو فسادی اور شرارتی لوگ جو ان کو پڑھاتے ہیں اس کے پیچھے لگے۔ یہ معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشانیاں بتائی ہیں کہ جب کوئی معاشرہ ان چیزوں کے شکار ہو جائے تو سمجھ لو قرآن سے دوری ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے جب قرآن سے کتاب اللہ سے ہٹے تو کن چیز کے پیچھے پڑے، کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، وہ جگہ تو فل ہونی ہے۔ اگر ہوا کا دباؤ کم ہوگا تو دوسری طرف سے ہوائیں آئیں گی آندھی بن کے۔ تو جب قرآن کا خلا پیدا کر دیا تو وہ جگہ تو فل کرنی ہے شیطانوں نے۔ جب اللہ کے کلام کو ہٹا دیا تو شیطان کے کلام سے وہ جگہ تو فل ہونی ہے۔ تو کس چیز کے پیچھے لگ گئے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس پہ پیچھے لگ گئے جو کچھ ان کے فسادی اور شرارتی لوگ ان کو پڑھاتے تھے۔ اللہ ملک سلیمان کے نام پہ، ان کی بادشاہی کے حکومت کے نام پہ، یہ نقش سلیمانی اور یہ فلانا، یہ جو بھی یہ سارے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے کس سے منسوخ کیے جا رہے ہیں؟ اب ان سے کیوں منسوخ کیے جا رہے ہیں؟ حضرت سلمان سے کیوں منسوخ کیے جا رہے ہیں؟ حضرت داؤد سے کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ سے کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں حضرت سلمان کے بارے میں جو ان کی حکومت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انفرادیت دی تھی، اس انفرادیت کو انہوں نے افسانوں میں گاڑ لیا اور اس کے بعد روایات گاڑ لی، اور پھر ان کے نام پہ پھر مختلف نقش اور مختلف تعویذات کے وہ اللہ نے فرمایا باقاعدہ کہ جنات وہ مسخر کرتے تھے، ہم نے مسخر کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس سے وہ سارے جنات مسخر ہوتے تھے ان سے، تو اب وہ ان کے پاس ایک اسم اعظم تھا جس کو پڑھ کر وہ جنات کو مسخر کرتے تھے۔ اب یہ روایات چل پڑی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہم نے کیا تھا، جنات کا مسخر ہونے میں کلام نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کام اللہ نے کیا، روایات نے نام بنا دیا انگوٹھیوں کا، نقش کا، تعویذ کا، طلسم چیزوں کا۔ تو اب روایات جب ادھر چل پڑی تو پھر اس حوالے سے سارا علم جو ہے وہ وضع ہونے لگ گیا، اور جب قرآن نکل گیا، قرآن کا خلا پیدا ہوا تو یہ چیزیں آ گئی روایات کی شکل میں۔ یہ روایات جب میں کہتا ہوں تو نعوذ باللہ سارے کے سارے یہ نہیں میرا مطلب ہوتا کہ یہ حصہ سکتا ہے، یہ پورے ذخیرے بھرے پڑے ہیں۔ یہ نقش سلیمانی کی کتابیں آپ دیکھیں، ان کے پیچھے ان کے اندر بھی روایات لکھی ہیں ساری سچ جھوٹی، آپ وہ ساری پڑھیں، پورا اردو بازار بھرا پڑا ان چیزوں میں، تو لیکن ہیں ساری روایات، نام لیے جاؤ پچھلوں کا اور بیان کرتے جاؤ۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حضرت سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، بلکہ یہ شیاطین جو تھے، جو شرارتی لوگ تھے، جو فسادی لوگ تھے، انہوں نے کفر کیا ہے، کافر۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ خلا کو پر کیسے کرتے تھے؟ اس کو دیکھیں، یہ ایت آ رہی ہے پیچھے سے اور اس کے ساتھ واو لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ جب کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور وہ جو خلا پیدا ہوا تو اس کو پر کیسے کیا جا رہا ہے؟ جب قرآن ہماری زمینوں سے نکل جائے، جب قرآن آپ ہمارے اندر وہ مقام نہ پیدا کر سکے تو کسی نے تو وہ کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوا؟ یعلمون الناس السحر، وہ شبہ بازیاں اور جادو یہ لوگوں کو سکھاتے تھے۔ جادو کے بارے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جادو سارے کے سارا نفسیات کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جادو ہے ہی نہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جادو حقیقت ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ وجہ جادو ہے آپ کی نفسیات کے ساتھ۔ ایک آدمی، میں نے کئی بار مثال دی ہے کہ جتنا ذہن کمزور ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر وہ جو ہوتی ہے ویژوائزیشن،
وہ کرتا ہے، وہ حولے سمجھ نظر آتے ہیں اس کو، اور اس حساب سے وہ اگر آپ ایک بچے کو ڈرائیں کہ یہاں بہو ہے یہاں فلاں ہے، اس کو بار بار ڈراتے ہیں تو وہ اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے گی، وہ وہاں سے ڈرے گا۔ تو یہ نفسیاتی کیفیات جو بنتی ہیں، ذہن جب مضبوط نہیں ہوتے، جب انسان رجس کا شکار ہو جاتا ہے، ذہن انتشار ہو جاتا ہے، ہیجان اور خلجان پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر وہ سالڈ جو قرآن کا ایک وہ ایمان اور یقین ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں اس میں سے آ جاتی ہیں، پھر آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ڈراؤنی لگے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس کی میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ پچھلی آیات میں وہ چیز گزر چکی ہے، انسانی نفسیات بیان ہو چکی ہیں۔ یہ نفسیات ہی ہے نا، ایک طرف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کا ایک دن مقرر ہے، ایک ثانیہ ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہودی، یہ اتنے حریص ہیں زندگی کے کہ اگر آپ ان کو کہو کہ موت کی تمنا کرو تو یہ کبھی نہیں کریں گے۔ تو در حقیقت ان کی موت کی تمنا کرنے سے ان کی زندگی تو وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، لیکن ان کی نفسیاتی کیفیت بتائی ہے۔ اور مومن جب میدان پہ جاتا ہے تو وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ میں موت کے ایک دن مہینے جب موت آئے گی، اللہ پاک نے خود فرمایا کہ وہ تمہیں ڈراتے ہیں کہ اگر تم یہاں رہ جاتے اور میں حاضر جنگ پہ رہ جاتے تو تم آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے زندہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو قلعوں میں بھی جو موجود ہوتے ہیں ان پر بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں تم خود ہی باہر نکل آتے اور اس جگہ پہنچ جاتے جہاں تم نے مرنا ہے۔ تو یہ بات اصل ہوتی ہے نفسیاتی کیفیت کی۔ آج بھی اس گئے گزرے مسلمان سے پوری دنیا کیوں ڈر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قرآن کے جو اثرات ہیں کہ موت سے نہیں ڈرنا، وہ بھی چند لوگ ہیں ہمارے جیسے نہیں، ہم تو ابھی وہ چند لوگ جو کہتے ہیں کہ موت کا ایک وقت معین ہے دیکھی جائے گی، جنہوں نے سر پہ کفن باندھ لی، اپنے بھی خلاف پرائے بھی خلاف اربوں خلاف، سینکڑوں اس طرف اربوں خربوں اس طرف، خوف پیدا پوری دنیا میں۔ کس چیز کا خوف ہے؟ یہ یقین کہ بھائی موت کہتے ہیں نا ٹھیک ہے کہ ہم نکلیں دیکھیں گے۔ تو جب انسان موت سے بے غم ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں سے، یہ توہمات سے، ان چیزوں سے نکل جاتا ہے۔ اور جس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ تعویذ گنڈے یہ وہ امام زامن کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کو مطلب دی گئی تھیم ہے کہ آپ بچے رہو جی، موت سے بچے رہو، بلاؤں سے بچے رہو، تو ایکسیڈنٹ سے بچے رہو، خیر خیریت سے واپس آ جاؤ جی۔ بھائی جب وقت مقرر ہے تو کیا بچنا اور کیا نہ بچنا؟ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ یہ نیندیں کیوں حرام ہو جاتی ہے؟ یہ نفسیاتی کیفیت ہے۔ تو قرآن جو ہے انسان کو نفسیاتی طور پہ مضبوط کرتا ہے، اور جب قرآن نکلتا ہے تو پھر انسان نفسیاتی طور پہ کمزور ہوتا ہے، اور پھر یہ چیزیں موجود ہیں۔ جب نفسیاتی کمزوری ہے تو پھر سب کچھ ہے، اور اگر آپ کے اندر نفسیاتی کمزوری نہیں ہے، آپ رجڈ ہیں، سالڈ ہیں، تو پھر یہ جادو کا کوئی وجود نہیں۔ لیکن اگر آپ پہلے ہی مان کے بیٹھے ہیں، پہلے ہی آپ نے سر ڈالا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے پھر ہے، یہ نفسیات پھر پر حق ہے۔ جب قرآن پر حق نہیں ہے تو پھر جادو پر حق ہے، جب قرآن ہے تو پھر وہ نہ حق ہے۔ وہ اسی لیے رسول کے نام پہ کر دیا۔ ہاں بھی بالکل صحیح، انہوں نے اس موقع پہ آج بڑا صحیح پہلی دفعہ صحیح گانٹ لگائی ہے انہوں نے۔ تو وہ دیکھیں ما تتلو الشیاطین، وہاں بھی یہی تھی حضرت سلمان کے حوالے سے منسوخ معاملات کہ وہ انگوٹھیوں کے ہاتھ سے نکل گئی، وہ بیوی کو دے کر گئے، باتھ روم میں گئے۔ آپ کو ذرا رنگین کے ساتھ میں ذرا ہر وقت سناؤں گا یہ روایات کا کمال۔ تو وہ جن آ گیا، حضرت سلمان کی شکل بنا کے ان کی بیوی سے وہ لے لیا، انگوٹھی اور خود پہن لی۔ اب حضرت سلمان کی طاقت ختم، تو وہ تخت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ روایتوں میں کیا آتا ہے، بیویوں کے پاس بھی جاتا رہا۔ یہ نبی کی بیویوں کا اور اس کے گھرانے کا اور اس کے اہل بیت کا یہ اس کو بنایا ہے۔
ایک وزیر کو شک ہوا تو پھر اس نے ان کی بیویوں سے وہ تفتیش کی. انہوں نے کہا کہ فرق محسوس ہوا. کہنے لگے یہ پتنی کون ہے, سمجھ نہیں آتی. حضرت سلیمان ہے, کون ہے یہ, تو نہ حیض دیکھتا ہے نہ پاکی پلیتی دیتا ہے, یہ تو اب کسی سے اندازہ لگا لیں. تو یہ اس طرح روایات. اب یہ ہے وہ کچھ کہیں گے ہم نہیں مانتے اس کو, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے کہیں گے جو جادو پر حق والے ہیں وہ کہیں گے یہ تو ہے. کس کو آپ کہیں گے یہ روایت غلط ہے یہ صحیح ہے؟ آپ راوی لے کے بیٹھے رہو, وہ راوی سچا وہ راوی جھوٹا. بات ہے ایک راوی کی, ایک راوی قرآن, اس کے سامنے تمام راوی ہے. یہ خود بخود سب شادی کر دیتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں راوی کیسا تھا, اس کا باپ کیسا تھا, وہ کب مرا, کب جیا, کب اس نے بکری بیچی, کب اس نے دودھ پیا. یہ سب باتیں ختم, وقت ضائع, صدیوں ضائع ہو گئی اس کو. پھر وہ وہاں سے بھاگے, پھر گئے اور پھر پتہ کہاں سے پھر دوبارہ ایک وہ دریا میں ندی میں وضو کر رہے تھے تو انگلی میں وہ خود ہی انگوٹھی آ گئی, پھر وہاں سے آئے. تو یہ سارا یہی نقش سلیمانی, یہ سارے آپ اس کے ساتھ پھر اٹیچ کر دیے کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے, آپ یہ کلمات پڑھتے تھے, وہ مات تطلوش آتی ہے, انہوں نے سلیمان کے نام پہ لگا دی. یعلمون الناس سے وہ سکھاتے تھے. یعلم یہ باقاعدہ اس کو کہتے ہیں جنتر منتر تنتر. 3 چیزیں, جنتر منتر تنتر, ان تینوں کا ایک نام ہے یعلمون الناس سے. یعلم نہ صرف سکھانا پڑھانا بلکہ کر کے دکھانا, پریکٹیکل. علامہ میں پریکٹیکل آتا ہے, اس لیے ہم نماز کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو علامہ رسول اکرم جب علامہ کیا ہے تو باقاعدہ کر کے دکھائی ہے, اور جب کر کے دکھائی ہے تو وہ حدیث آئی ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ سلو کما رہے تو مونی اسلی, کر کے دکھایا نا. پھر کہا جیسے تم نے مجھے دیکھا ایسے کرو. یہ نہیں کہا کہ جیسے میری روایتیں پہنچے ایسے کرتے جاؤ. خیر وہ تو اس میں آ گئے. اور آگے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور جو نازل ہوا وہ ملکین, میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں 2 سردار, ہاروت بابل کے ہاروت اور ماروت. بابل جو ہے وہ ایک دارالحکومت تھا, وہاں جو یہ سزاری نظام تھا تو وہاں ہاروت اور ماروت یہ 2 لوگ تھے جو یہ سارا یہ بات, یعنی یہ 2 جگہ سے بات آئی. ما تتلو الشیاطین وہاں سے الگ اور بابل اور نینوا سے الگ ہے, دونوں طرف سے یہ معاملہ ہے. جیسے آج ہمارے ہاں بنگال چلتا ہے, بنگال کے جادو, تو یہ مختلف علاقوں سے, وہاں اس دور میں بابل اور نقش سلیمان. وما یعلمان, اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو. وما اور نہیں نازل کیا گیا ان سرداروں پہ, یہ ہم نے نازل نہیں کیا, لیکن وہ جو کچھ سکھاتے تھے وہ لوگ کسی کو بھی وہ یہی کہتے تھے انما نحن فطرۃ, کہ یہ فطرہ ہے, یہ آزمائش ہے تمہاری, فلا تکفر, لیکن تم کفر مت کرو. لیکن اس کے باوجود فیتعلمون منہما, وہ اس کے باوجود سیکھتے تھے ان دونوں سے. جب قرآن نکل جائے, قرآن پیٹ پیچھے پھینک دیا جائے تو پھر یہ ساری چیزیں پھر کہیں یہ خلا تو پورا ہوتا ہے. یہ پیچھے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پچھلا اگر آپ چاہو سباق سے آگے چلیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ساری بات ہوتی ہے کہ یا تو پھر قرآن اپنا کام کرے گا, اگر قرآن کو آپ اپنا کام نہیں کرنے دیں گے تو پھر یہ شیاطین اور یہ جادو اور بنگال کے اور بابل کے یہ سارے پھرائیں گے. پھر گلی گلی دکانیں کھلیں گی, پھر عامل بنگالی بابا, پھر انڈونیشیا کے وہ جنگلات تھے, وہ فلاں تھے, حمزاد اور موکل, یہ پورا ایک دم پھر آپ کی طرف آئے گا. پھر یہ جھوٹ آئے گا, یہ سب جھوٹ ہے. جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں شعر کا جھوٹ کے والے سے, وہ ان معنوں میں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے یہ سب جھوٹ ہے, قرآن نہیں ہے تو یہ سب سچ ہے. اور وہ کیا سیکھتے تھے, یہ زوال دیکھیں قوموں کے, سیکھتے یہ تھے فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ,
میاں اور بیوی کے درمیان جدائی یعنی حسد کا شکار ہو کے جب معاشرہ میاں بیوی جہاں کو دیکھا ہنستا بستا گھر، جہاں کو دیکھا کہ یہاں سے 4 پیسے مل سکتے ہیں لالچ، وہاں کیا ہے جدائی ڈالتے ہیں. اور وہ ماں ہو بظاہرین، حالانکہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کیونکہ ہے ہی سارا جھوٹ. نہیں ان چیزوں سے من عادل کسی ایک کو بھی اللہ باذن اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہ کوئی اسباب پیدا کرے. میاں بیوی کے درمیان جدائی کے حالات خود ان کی اپنی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا کر دے، لیکن نام ان کا بن جاتا تھا تعویذوں سے. خاوند نے خود سوچ لیا روز کی تنگ سے کل سے تنگ آ کے کہ اللہ میں نے اس کو جواب نہیں دینا، اور بھائی اتفاق سے اسی دوران وہ تعویذ لے کے آ گئی. اب وہ سمجھتی ہے کہ یہ خاوند کو تعویذ کام کر گیا تو کام چل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بیچ دیا، میرا حالات ہم نے پیدا کیے، اسباب ہم نے پیدا کیے، نام بن جاتا ہے تعویذ صاحبوں کا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ کچھ سیکھتے تھے جس میں ان کو ضرر ہی ضرر تھا، فائدہ کچھ نہیں تھا. مال کا ضرر، جان کا ضرر، ہر طرح کا معاشرتی ضرر، تمام ضرر جو تھے وہ موجود تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ یقیناً یہ جانتے تھے علامہ اشتراء کہ جو کچھ انہوں نے اس کو خریدا ہے، تعویذ جو ہے 1000 روپے لگتے ہیں آج تک، جو کچھ انہوں نے خریدا ہے وہ کیا ہے مالہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا سارے کا سارا کیا ہے کوئی حصہ نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین کے ساتھ. اور یہ سارے کا سارا جھوٹ، غلط افترا والا بے سا معاشروں میں ہی انفسہم، اور کتنا برا چیز خریدی انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے، یعنی اپنی جانوں کو اپنے آپ کو آخرت میں خطرے میں ڈالا، جہنم کا حقدار بنایا، اور خریدا کیا اس کے بدلے دنیا میں، بلکہ یہاں بھی عزت گواہ بیٹھتی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس کو جانتے ہوتے. لیکن اب اگلی بات دیکھیں، اب میں جو ساری تقریر کر رہا تھا یہ صرف آخری آیت کے لیے کر رہا تھا. آخری آیت آپ سمجھ جائیں گے تو آپ پورے کا پورا رکوع اوپر والا جو میں نے نہیں بیان کیا وہ بھی سمجھ جائیں گے. آخری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور کاش اگر وہ قرآن کو پیچھے پھینکتے رہے، کتاب اللہ کو پیچھے پھینکتے رہے، تو یہ چیزیں آ گئی اندر، جھوٹ کا، شبہ بازیوں کا شکار ہو گئے، جادوؤں میں اور ان چیزوں میں، تعویذوں میں، ان چیزوں میں پڑ گئے. کاش وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ اس پہ قرآن پہ ایمان لاتے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے. وَاتَّقُوا، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے. ذرا دیکھیں وہاں جو اوپر منظر کشی کی ہے معاشرے کی، وہ کیا ہے کہ یہ معاشرہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو کھانا شروع کیا ہے. انہوں نے باہر کیا کرنا تھا، وہ مجاہد، وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے، یقاتلون فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جو دنیا میں بلغ ما انزل الیک، اور وہ جو تھا کہ تم نے دنیا کو یہ سارا آگے قرآن اور یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. شہداء علی الناس، جو مقام ہے امت کا، جب قرآن سے ہٹے تو کیا ہوا، اندر اپنے معاشرے کو کھانے لگ گیا، اسی کے اندر شبہ باز پیدا ہو گیا، اسی کے اندر شیاطین پیدا ہو گیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اتنا معاشرے کے اندر اپنے آپ کو کھانا شروع کیا کہ حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ڈالنا، اپنا معاشرہ برباد کرنے میں لگ گیا. دنیا تو بڑی دور ہوگی. لیکن کاش اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرتے تو کیا ہوتا. لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، مصوبت، یہ لفظ بڑا عجیب و غریب ہے. یہ اللہ کے ہاں ان کو پوری دنیا کی مرکزیت ملتی، دنیا ان کی طرف آتی، یہ دنیا پر چھا جاتے. مصوبہ، قرآن نے بیت اللہ کو کہا ہے مثابۃ للناس، قرآن کو کہا ہے مثابۃ، کہ وہ جگہ جہاں ساری دنیا پلٹ کر آ رہی ہو، جس کو ساری دنیا کی ضرورت ہو.
وہاں آتی ہے پلٹ کر، ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ پلٹ پلٹ کر وہاں آتے ہیں. مسابت للناس، مرکز تمام دنیا کا مرکز ہے، ہر طرف سے مسلمان ماننے والے اس طرف آ رہے ہیں. تو اگر یہ اس قرآن پہ عمل کرتے تو ہم ان کو پوری دنیا کا مرکز بنا دیتے مسلمانوں کو. ساری دنیا ان کی خصوصی چاہتی، ساری دنیا ان سے خیر حاصل کرتی، ساری دنیا ان سے فیض حاصل کرتی، ساری دنیا ان کی محتاج ہوتی. یہی کہا گیا من عند اللہ خیر ہو، یہ مصوبہ خیر ہوتا، وہ مسابت للناس ہے اور یہ خیر کا موقع بنتے پوری دنیا کے لیے اگر یہ قرآن کے ساتھ لگے رہتے. بلاؤ انہم آمنوا،